نافرمان ہے اس کو معاف کر دو، کیونکہ والدین کی جو دعا ہے نا، یاد رکھو اولاد کے حق میں ایسے ہے دعا النبی فی حق امت ہی، جیسے اللہ کا نبی اپنی امت کے لیے دعا مانگے۔ اور پھر والدین جب بد دعا کرتے ہیں اور حال میں منظور ہوتی ہے اور اولاد برباد ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ والدین بالکل بد دعا نہیں کرتے، حتیٰ کہ مجبور ہو جائے تو مجبور جب دعا مانگتا ہے تو اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا۔ اس لیے اپنی اولادوں کو ان کی نافرمانیوں کے باوجود بھی معاف کر، اور ان کے لیے روزانہ 2 رکعت تہجد، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھ کے دعا کیا کریں، اور یاد الجلال والاکرام، یاد الجلال والاکرام، یاد الجلال والاکرام، اس نام کو کثرت سے پڑھیں، اور پھر ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا مانگیں، اللہ رحم فرمائے۔ کہتی ہے کہ میرا داماد جو ہے وہ بڑا سخت مزاج ہے، 3 سال ہو گئے، اولاد بھی ہے، پھر بھی وہ اپنی بیوی کو مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اور ایسی فوش گالیاں دیتا ہے کہ بندہ سن کے بھی شرمندہ ہوتا ہے۔ میری بیٹی وہی علاج ہے کہ 2 رکعت اس سے کہیں اپنی بیٹی سے کہ 2 رکعت نماز پڑھے، اور یاد الجلال والاکرام، یاد الجلال والاکرام اس نام کے ساتھ دعا مانگے کہ یا اللہ میرے خامد کو ہدایت دے، اس کو حیا دے، اس کو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرما۔ بہتر ہے دعا کرو، اللہ پاک قادر ہیں، اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ کہتے ہیں کہ جی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی کے عقل حلال نہ ہو، یعنی اندر حرام ہو، دعا قبول نہیں ہوتی۔ چونکہ صحیح حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی حرام کے پیسے سے حج کے لیے آ گیا، اس نے احرام باندھا اور کہا لبیک اللہم لبیک، تو آواز آتی ہے کہ مأکلک حرام و ملبسک حرام لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک۔ تیرا کھانا بھی حرام ہے، کپڑے بھی حرام سے ہیں، تیرا کوئی حج نہیں ہے، جاؤ ہم نے تیرا لبیک جو رد کر دیا ہے تم کو۔ تو جب اندر حرام ہوگا، عقل حرام ہوگا، پھر دعائیں قبول نہیں ہوگی، یا جب دعا قطع رحم کے لیے کی جائے قبول نہیں ہوگی، جب دعا کسی مسلمان کی ہلاکت و بربادی کے لیے کی جائے دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور دعا کے قبول ہونے کا طریقہ یہی ہے، یاد رکھیں کہ سب سے پہلے حلال کھائیں، توبہ کریں گناہوں سے، اور اس کے بعد خاص طور پہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے اگر بندے کو مل جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے، اور وہ زیادہ راجح قول یہی عصر سے لے کر مغرب تک۔ تو عصر سے بیٹھ کے دعا کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔ کہتے کہ بیوی کی عادات سخت ہیں، خامند کو والدین سے ملنے سے بھی روکتی ہے، تو اچھے خامند ہو کہ بیوی تم پہ حکم چلاتی ہے؟ نہیں، اللہ نے تمہیں خامند بنایا کہ تم بیوی ہو۔ اگر تم تو بیوی ہو تو پھر اسی طرح لعن تان سہتے رہو، گزارا کرو۔ خامند ہو تو ایک دن میں ٹھیک ہو جائے، یہ کوئی بات ہے کہ عورت ٹھیک نہ ہو؟ اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ اصحابی ساتھ لٹکا رہے، اس کو پتہ لگے کہ کسی وقت یہ اس کو لے کے بھی مجھے ٹھیک کر سکتا ہے۔ باقی اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ اس کو بدخلقی سے بچائے، اللہ اس کو بد زبانی سے بچائے۔ سچی بات یہ ہے کہ جس گھر میں عورت صالحہ ہو، دیندار ہو، خامند کی فرما بردار ہو، وہ گھر جنت ہوتا ہے، اور جس گھر میں عورت بد زبان ہو وہ گھر جہنم بن جاتا ہے۔ نہ دن کو سکون ہے نہ رات کو سکون۔